اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے المتعال۔ المتعالی معنی ہے انتہائی بلند۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الاعلی، العلی، المتعال، المتعالی، یہ تمام صفات کا معنی ایک ہی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے ایک درس ہوا تھا العلی پر، اور ایک درس ہوا تھا الاعلی پر، اور آج ہے المتعال پر۔ تو پچھلے جو دروس ہم نے الاعلی اور العلی پر سنے تھے، انشاءاللہ دوبارہ اس کو سنیے اور پھر اس متعالی، المتعالی، صفت المتعالی کو بھی سنیے۔ تو ان تین صفات کے متعلق میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ علم دینے کی کوشش کی انشاءاللہ۔ تو اس سے مستفید ہوئیے گا انشاءاللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ صفات جب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کی بڑائی ہمیں معلوم ہوگی انشاءاللہ، اور یہ علم ہمارے ایمان کو بڑھائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت المتعالی بیان کی ہے وہ کہاں آئی ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 9 میں آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالی۔ عالم الغیب والشہادۃ، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالی، غیب اور ظاہر کو جاننے والا، غیب اور ظاہر یا حاضر کو جاننے والا اور بڑا بلند ہے، بڑا اور بلند ہے۔ والشہادہ حاضر کو جاننے والا، عالم جاننے والا، الغیب غیب کو، والشہادہ ظاہر کو، اور الکبیر وہ بڑا ہے، المتعال اور وہ کیسا ہے؟ بہت ہی بلند ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی یہ صفت سورہ حدید آیت نمبر 9 میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے المتعالی، جس کا معنی ہے انتہائی بلند، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ آسمانوں اور وہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم سے بھی بلند ہے۔ وہ کتنا بلند ہے؟ ساتوں آسمانوں سے بھی اور عرش عظیم سے بھی بلند ہے۔ وہ اپنی شان کے لحاظ سے ان تمام چیزوں سے بلند ہے جو مخلوق سے منسوب ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے لحاظ سے ان تمام چیزوں سے بلند ہے جو مخلوق سے منسوب ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی استوا ہوا، اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی بعض سلف علماء نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہوا، یعنی آسمان کی طرف چلا گیا، اور آسمان پر عرش پر وہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے یہ۔ اتنا بلند ہونے کے باوجود، یعنی ان تمام احادیث، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ علماء سلف نے اس کا ترجمہ کیا کہ پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا، یعنی آسمان کی طرف بلند ہوا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، استوا ہونا، بیٹھنا، چڑھنا، بلند ہونا۔ تو یہ تمام معنی آتا ہے اس کے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور اس کے بعد وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ تو یہ بات سب کو معلوم ہے، قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اور اتنا بلند، یعنی اتنا بلند کہ 7 آسمان سے بھی، آسمان کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نظر کی حد ہوتی ہے۔ پہلا آسمان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ ہمارے نظروں کی حد ہے۔
تو وہ نظروں کی حد پر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جو پہلا آسمان ہے، اس کے بعد ویسے ہی اور 7 آسمان ہیں ایک کے بعد دیگرے. ان آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہ اللہ اس عرش سے بھی زیادہ بلند ہے. اتنی زیادہ بلندی پر ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اپنی قدرت اور علم کے لحاظ سے. وہ کیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنی قدرت اور علم کے لحاظ سے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 4 میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی کہیں تم ہوتے ہو. یعنی وہ اپنی قدرت اور علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن خود کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. لیکن وہ کس طرح مستوی ہے، وہ کیسے ہے، اس کی حیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں نعوذ باللہ ہم نہیں سوچ سکتے. اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہے. تو بہرحال یہ جو صفات ہیں اللہ کے، العلی، الاعلی، المتعال، ان تمام کا معنی یہی آتا ہے کہ انتہائی بلند، بہت زیادہ بلندی والا. تو یہ اللہ پاک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، الاعلی، العلی، المتعال، جو قرآن میں الگ الگ مقامات پر آئے ہیں. تو آج ہم نے جو المتعالی کا علم حاصل کیا ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 9 سے لیا ہے ہم نے یہ اسم المتعالی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے آخری یہ دعا کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. جیسے دعا، یہ دعا جو میں ابھی پڑھنے جا رہی ہوں وہ ترمذی اور ابو داود میں آئی ہے، دعا حدیث میں آئی ہے. دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. انہ لا یذل من والیت، اللہم اے اللہ، انہ لا یذل من والیت، بے شک تو جسے عزت دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، ولا یعز من عادیت، اور تو جسے ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت ربنا وتعالیت، اور اے ہمارے رب تو بڑا برکت والا اور انتہائی بلند ہے. نستغفرک ونتوب الیک، اللہ ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ایک دعا کا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. یہ ایک دعا کا چھوٹا سا حصہ ہے، ایک بڑی طویل دعا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. وہ دعا کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو کوئز رکھا جائے گا. اس کوئز میں سوال کیا جائے گا انشاءاللہ کہ یہ کون سی دعا کا حصہ ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے اور عمل میں ہمارے جوش، جذبہ اور رغبت عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.